لونڈی بن کے زنا کرواتی رہی اور 10 حرامی بچے پیدا کرنے والی صحابت ہے، اور یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آ کے انعام حاصل کریں. 4 کروڑ تک پہنچ چکی ہے حرامی رقم، بلکہ 5 کروڑ ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ یہ برہان بھائی نے کیا اعلان اور ایک شہنشاہ ایوان صاحب نے کیا ہے، تو انعامی رقم 5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. وہ مفتی صاحب آئے نے، وہ کس نو لانا تھلے مجھے میں جانا تھا، میں چلا جاتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے احمد بھائی، مفتی صاحب کو لیں یار، مفتی صاحب کو لیں، وہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اور ساتھ ساتھ آپ نا تعاون کا بتاتے جائیں کہ یہ براڈ پہنچانے میں کن کن ساتھیوں نے تعاون کیا. عرفان جاٹ صاحب اگر آئے ہیں تو عرفان جاٹ صاحب کا تو بہت زبردست تعاون ہے اس میں، کہ مرزا صاحب واقعی حرامی تھے، وہ تو ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب لواطت کراتے تھے. یہ تو ان کا تعاون ہے جناب، تعاون کرنے کا شکریہ جناب عرفان جاٹ صاحب. یہ استاد کچھ حوالہ جات پیش کریں گے، ہمیں علم میں اضافہ کریں گے. یہ براڈ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس معلوماتی براڈ کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ فرقان نے، طارق چوہان نے، اور یہ جتنے بھی ناصر بٹ اور یہ آجی اور یہ فائٹر علی اکبر، احمد جٹ، یہ عرفان جٹ، یہ جتنے بھی شاطم مرزائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا یہ معلوماتی براڈ آپ تک پہنچانے کے لیے. تو ہم ان سب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی ہمارے استاد محترم مفتی مبشر شاہ صاحب یہ آپ کو کچھ معلوماتی ٹپس دیں گے اور آپ ان کی باتیں سنیں. جی، اس اشتہار کے اندر جو پہلی چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی حرامی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے شارپ شوٹر بھائی؟ جی استاد جی. حرامی کے بعد کیا لکھا ہے برہان بھائی؟ حرامی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے. نہیں، بس ایک حرامی اور چور. اچھا، پہلی جو بات ہے وہ ہم ابھی یہی بات 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی ڈسکس ہوئی تھی. اور یہ اگر میں یہ اسمبلی کی مصدقہ رپورٹ ہے اور جلد اس کی 3 ہے، جلد نمبر 3، اور اس کا صفحہ نمبر 104. اور یہ مرزا قادیانی کے حرامی ہونے کی بات اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی، اور یہ ہمیں مرزا ناصر کے منہ سے یہ بات پتہ چلی ہے، جو کہ اسمبلی کے اندر قادیانی نمائندے کے طور پہ گیا تھا. تو اس کے منہ سے ہمیں پتہ چلا کہ مرزا قادیانی کے دور کے اندر مرزا قادیانی کے سامنے اس کو حرامی کہا کرتے. اچھا، یہ میں مرزا ناصر کے الفاظ ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے، پہلے ڈوئی کی اخلاقی موت اس کے اخبار نیو یارک ورلڈ اس وقت تھا. ڈوئی کے ساتھ خطوط اس اخبار نے شائع کیے کہ میں ولد الحرام ہوں، اپنے باپ کا بیٹا نہیں. یہ پہلی موت اس کی ہوئی. پھر 1 اکتوبر 1905 کو اس پر فالج ہوا. پھر 19 دسمبر 1905 کو دوسرا فالج ہوا، اور 9 مارچ 1907 کو بڑے دکھ اور حسرت سے مرا. بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی دردناک کہانی ہے. میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں اور پڑھ بھی تیز رہا ہوں، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں. مرزا ناصر بتاتا ہے کہ ڈوئی جو تھا وہ اخباروں میں چھاپتا تھا، جیسے کہ یہ نیو یارک ورلڈ کا اس نے والا دی ہے، کہ اس نے یہ لکھا تھا مضمون، اور لکھا تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ لکھتا ہے کہ میں ولد الحرام ہوں اور اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں. تو یہ جو پہلی چیز تھی، یہ جو شارپ شوٹر نے لکھی ہے کہ مرزا قادیانی کو آج ہم حرامی ثابت کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے گھر کی کتاب کا ایک حوالہ ہی کافی ہے. اور
یہ گھر کا بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈائے، تو یہ مرزا ناصر جو کہ قادیانیوں کا تیسرا خلیفہ ہے جو 1974 کی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو اس کے منہ سے ہمیں پتہ چلا تھا، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو قادیانی نے بتایا جی، قادیانی خلیفے نے بتایا کہ مرزا قادیانی حرامی بھی ہے اور اس کے باپ کا کوئی علم نہیں۔ حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ یہ تھی جناب مرزا قادیانی صاحب کے حرامی ہونے کی دلیل۔ اچھا جی آگے اب اگلی تھی بات چوری کی، ایسا ہی ہے؟ جی استاد جی، چوری کی تھی ترتیب بتاتے رہیے گا، یہ نہ ہو کہ میں ترتیب الٹی کر دوں، الٹی پلٹی کر دوں۔ جی چوری ترتیب سدھ پدری رہنی چاہیے نا، ترتیب نہیں الٹنی چاہیے۔ تو جی مرزا غلام قادیانی چور بھی تھا، اور ایک وہ حوالہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی اپنے دادا کی پینشن چوری کر کے بھاگ گیا تھا، اور اس کو سیرت المہدی کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اور یہ امام دین جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی، تو مطلب چچا زاد بھائی تھا، تو جو دادا مرزا قادیانی کا تھا وہی دادا امام دین کا تھا، دادا دونوں کا ایک ہی تھا۔ تو وہ پینشن لینے کے لیے ان کی دادی نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے دادا کی پینشن لے کے آؤ، دونوں چلے جاؤ۔ یہ چلے جاتے ہیں، اور جناب پینشن جب لیتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو بچپن کے اندر سے اس کو عادت پڑی ہوئی تھی زنا کاری، بچے بازی، حرام کاری، اور لڑکیوں کے ننگے ڈانس دیکھنے کی، تھیٹر کی۔ تو انہی چکروں کے اندر مرزا قادیانی نے وہ ساری پینشن جو تھی وہ خرچ کر دی، تھیٹر دیکھنے کے اندر، لڑکیوں کے ڈانس دیکھنے کے اندر، مجرے دیکھنے کے اندر۔ اور امام دین نے کوئی اس کے ساتھ غلط کاریاں بھی کی، اور یہ کوئی وہاں ککڑ پنے ہوئے ککڑ بھی کھاتے رہے، اور سارے پیسے وہ خرچ ہو گئے۔ اب جب سارے پیسے خرچ ہو گئے تو شام ہو گئی، تو جناب حضرت جی شرم کے مارے گھر واپس ہی نہیں آئے کہ کہیں اب جوتیاں پڑیں گی مجھے، اور دادی صاحبہ پوچھیں گے کہ پینشن کدھر ہے، پیسے کدھر ہے۔ تو پیسے تو ہم نے سارے اڑا دیے ہیں کنجر خانے کے اندر، اور لڑکیوں کے ناچ گانے کے اندر، اور ککڑ کھانے کے اندر، اور شراب پینے کے اندر، کیونکہ مرزا قادیانی کو عادت پڑی ہوئی تھی شراب نوشی کی۔ اس کے بھی حوالے ہم آگے جا کے دیتے ہیں۔ اچھا ایک تو چوری کا واقعہ یہ ہے، دوسرا چوری کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ وہ واقعہ پہلے سنانے سے پہلے ایک حوالہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ استاد جی یہاں پہ صرف ایک بات آپ نے کلیئر کرنی ہے کہ اس ٹائم وہ شادی شدہ تھا اور 2 بچے بھی تھے، اور وہ 24-25 سال اس کی عمر تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو وہ پھر جھوٹ بولتے نا وہ معصوم تھا، اس کو وہ بلا پھسلا کے لے کے تھا وہ چاچے کا بیٹا۔ نہیں شادی ہو گئی تھی اس کی، 24-25 سال اس کی ایج تھی، اور شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ زانی ہے۔ اچھا جی اب دوسرا حوالہ پیش کرنے سے پہلے ایک حوالہ سن لیں۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 380 شہادت القرآن کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے، ہم اپنے معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کے ہمارے بزرگ تھے۔ وہ انگریزوں کو یاد دہانی کراتا ہے
کہ میں ویسا ہی تمہارے ساتھ خیر خواہ ہوں اور مخلص ہوں کہ جیسے وفادار اور مخلص اور خیر خواہ میرے آباء و اجداد تھے، تمہارے وفادار تھے، انگریزوں کے وفادار کتے پلے تھے، ویسا ہی میں ہوں۔ آگے جا کے کہتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ کہتا ہے انگریز ہمارے محسن ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بدخواہی کرنا یہ تو حرامیوں کا کام ہے، بدکاروں کا کام ہے۔ یہ آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی ہے۔ اب بڑھتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے منگوانے تھے 500 روپیہ، 500 روپیہ منگوانا تھا۔ انگریز کی حکومت تھی تو پیسے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹرانسفر ہونے کے لیے ٹیکس لگتا تھا، یعنی گورنمنٹ بھی اپنا کچھ وہ اخراجات لیتی تھی، معاوضہ لیتی تھی پیسے پہنچانے کے، تو وہ پیسے اگلے بندے کو پہنچ جاتے تھے۔ اور یہ قانون آج بھی پوری دنیا کے اندر رائج ہے کہ پیسہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو بیچ میں بینک جو ہوتا ہے وہ اپنی اجرت بھی لیتا ہے کہ یہ جو پیسہ ٹرانسفر کرنے کا جو عمل ہے اس کے ہم نے اپنی اجرت لی ہے۔ اور اگر انلیگل طریقے سے پیسہ پہنچے تو یہ بہت بڑا جرم ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو ہنڈی کا کاروبار بھی کہتے ہیں، ہنڈی، یا مطلب اس کے مختلف نام ہیں، مجھے تو اپنے کوئی شارپ شوٹر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس دور میں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں جو انلیگل طریقے سے پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے؟ منی لانڈرنگ، انلیگل منی ٹرانسفر کہتے ہیں، اور یہ ہنڈی بھی اس کو بولتے ہیں، ہنڈی، منی لانڈرنگ، ہاں اور منی لانڈرنگ زیادہ تر بولتے ہیں کہ جو آپ منی لانڈرنگ اپنی گورنمنٹ کو کراس کر کے جو ان کو بتائے بغیر پیسے ٹیکس بچانے کے لیے کرتے ہیں اس کو منی ٹیکس لانڈرنگ۔ بچانے کے لیے، ہاں ہاں۔ تو یہ جرم ہے آج کے دور کے اندر بھی اور اس وقت بھی جرم تھا۔ مکتوبات احمدیہ ہے، جلد پنجم نمبر 2 صفحہ 35 کے اوپر مکتوب نمبر 25 ہے۔ کہتے ہیں جناب السلام علیکم، السلام علیکم، آج نصف کتا نوٹ 500 روپیہ پہنچ گیا، چونکہ موسم برسات ہے، اگر برائے مہربانی دوسرا ٹکڑا رجسٹری شدہ خط میں ارسال فرما دیں تو انشاءاللہ کسی قدر احتیاط سے پہنچ جاوے۔ ایک نوٹ کے یہ نوٹ ہے، نوٹ کے 2 حصے کیے گئے، ایک حصہ جو تھا وہ ایک خط کے اندر ڈال کے بھیجا، تو یہ مکتوب اس نے لکھا ہے۔ یہ آگے جی، یہ میں رکھ دیتا ہوں نیچے۔ مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر 2 صفحہ 36 کے اوپر مکتوب نمبر 26 ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آج نصف کتا نوٹ 500 روپے، یہ دوسرا، آج نصف کتا نوٹ 500 روپیہ بذریعہ رجسٹری شدہ پہنچ گیا، اب عام مخدوم کی طرف سے 560 روپیے پہنچ گئے۔ وہ 60 روپیے پہلے تو یہ ہوں گے نا، تو ٹوٹل ہو گئے 560۔ یہ مرزا قادیانی نے ٹیکس چوری کی، مرزا قادیانی نے منی لانڈرنگ کی، منی لانڈرنگ کا جرم، ٹیکس چوری کا جرم، ہنڈی کا جرم، اور کالا دھندا، یعنی جس کو کہتے ہیں کالا روپیہ، یا وہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے یار، وائٹ بلیک، ہاں بلیک منی، وائٹ منی اور بلیک منی، ہاں تو یہ ہے بلیک منی، جو انلیگل طریقے سے پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلیک منی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس نے یہ بلیک منی یہ کی، لانڈرنگ، منی لانڈرنگ کی، ٹیکس چوری کیا، تو مرزا غلام قادیانی جناب چور بھی ثابت ہو گئے۔ اچھا جی، چوری کے بعد اگلا کیا جرم مرزا قادیانی کا آپ نے لکھا؟ ڈاکہ 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 ڈاکہ، ڈاکہ
ढाका, ठीक है। अच्छा, ये मदीना साहब आप जरा मेहरबानी माइक म्यूट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक हो। लो जी, मिर्जा गुलाम कादियानी उस टाइम सियालकोट के अंदर काम करता था, चपड़ासी था, अदालत के बाहर जो चपड़ासी होती है ना वो था। तो उस टाइम मिर्जा कादियानी वो चूड़ों का पीर भी था। ये वही दौर है, दौर वही चूड़ों का पीर था। और मिर्जा कादियानी जो है वो जनाब वो कीमियागरी का काम करता था। ये वही दौर है। कीमियागरी उसको कहते हैं कि जो आपने कभी सुने या नहीं सुना, ये अमूमी तौर पे हकीम लोग करते हैं कि वो जी पित्तल को या मतलब कोई और धात को सोना बनाने का अमल, इसको कीमियागरी कहते हैं। तो बड़े बड़े हकीम जो हैं वो ज़ाया हो गए और फना हो गए इस काम के अंदर, और अपनी पूरी पूरी जायदादें इस काम में उन लोगों ने लगा दी। हमारा भी पूरा ख़ानदान हकीमों का ख़ानदान है और जद्दी पुश्ती हकीम है हम लोग। तो हमारे ख़ानदान में भी कुछ लोग हैं कि जो कीमियागरी वगैरह करते हैं और उजड़ के रह गए हैं, वो बेचारे उजड़ के रह गए। तो ये वही दौर था। मिर्जा कादियानी भी कीमियागरी आम धात को सोना बनाने के चक्कर के अंदर था। उन दिनों अंग्रेज सरकार ने मिर्जा कादियानी को उचक लिया और इससे उन्होंने डील की कि तुमसे हम नबूवत का, मसीहियत का, महदियत का दावा करवाना चाहते हैं, पीछे सपोर्ट हमारी होगी, आगे तुम लगोगे, बंदे भी हम देंगे, इब्तदाई तौर पे सारे मामले होंगे, तू बस आराम ना सीट पे बैठ जा। मिर्जा कादियानी ने उन्हीं दिनों फिर ऐलान किया था कि मैं एक इस्लाम की हमायत के ऊपर एक किताब लिखने लगा हूं, जो ऐसी जलीलुल कदर किताब होगी जिसकी 50 जिल्दें होंगी, 50 जिल्दें होंगी, 50 जिल्दों की किताब मैं लिखूंगा और वो इस्लाम की हमायत के ऊपर लिखूंगा। वो ऐसे उसके अंदर दलाइल और बराहीन होंगे कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, यहूदियों और तमाम मुखालिफिन इस्लाम का मुंह बंद कर दे। ऐसी जलीलुल कदर किताब मैं लिखूंगा, अभी लिखी नहीं है, लिखूंगा। अब मिर्जा कादियानी ने एक इश्तिहार दिया और कहा कि देखो 50 जिल्दों की किताब होनी है, इतनी मोटी मोटी जिल्दें होनी है, 50 जिल्द, तो अरबों रुपया खर्चा आना है उसके ऊपर। तो ऐसा करो कि एडवांस पैसे सारे जमा करा दो मुझे, तो वो फिर मैं किताब छाप दूं। लो जी, मिर्जा कादियानी ने जब लोगों को सब्ज बाग दिखाया तो बड़े बड़े अमीर लोग और खुद अंग्रेज भी, क्योंकि वो दुकान तो चलानी थी ना, दुकान तो अंग्रेज ने खोल के दी थी, अंग्रेजों ने भी पीछे कुछ नवाबों के जरिए से पैसा इसको पहुंचवाया। वो असल में पैसा अंग्रेज का ही था, जो बीच में चंद नवाब बीच में डाल दिए थे, क्योंकि वो नवाब भी वो थे, जर खरीद थे अंग्रेज के। आप समझ सकते हैं उस दौर के अंदर जाके, तो आपको सब पता चल जाए। तो जनाब मिर्जा कादियानी ने करोड़ों रुपया जमा कर लिया, तो 25 सालों के अंदर छोटे छोटे इतने 5 रिसाले लिख के मिर्जा कादियानी कहने लगा कि 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है। तो वो जो पैसा तुम लोगों ने मुझे दिया था ना, वो मेरे ज़ाती मसरफ के अंदर, ज़ाती मसारफ के अंदर, मेरे घरेलू इस्तेमाल के अंदर खर्च हो गया है, लिहाजा बस दौड़ जाओ, तितर बितर हो जाओ। समझ आई? अच्छा, थोड़ी देर आप रुकेंगे तो मैं आपको वो बराहीने अहमदिया नाम की किताब दिखाना चाहता हूँ। इंसाफ आप लोगों ने करना है और वो आप करें। मैं जरा किताब पकड़
یہ لے جی، یہ براہین احمدیہ اولڈ ایڈیشن، مرزے قادیانی کے دور کا ایڈیشن، جو مرزے کے دور کے اندر چھپا، یہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ صفحہ اس کا بڑا ناقص ہے، تو بہرحال میں آپ کو صرف ایک نمونے کے طور پہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، ایک ایک صفحے کے اوپر آپ الفاظ گن سکتے ہیں۔ گنیے ذرا الفاظ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 الفاظ۔ یہ دیکھیں، بڑے بڑے حروف کر کے اس نے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھی کتاب، یہ تھی کتاب۔ حضور یہ کتاب تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، یقین مانے ہمیں پہلے دفعہ نہیں پتا تھا اس کا۔ اچھا، تو مرزے قادیانی نے چھوٹے چھوٹے، یعنی یہ اگر آپ جیسے مثال ہے، فار ایگزامپل عاجز کی کتاب لے لیں، کوئی لے لیں، یہ دیکھیں جیسے یہ کتاب ہے، اس کو بیچ میں سے کہیں سے آپ نکال لیں، یہ دیکھیں تو بھائی وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہی ہوتے ہیں نا کتابوں کا، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو چلو سکین ہے، یہ دیکھ چھوٹے چھوٹے لفظ کر کے ہی۔ اب اس کا فونٹ کا سائز تقریباً 16 PT ہے، عمومی طور پہ کتابوں میں یہی چل رہا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کتنے الفاظ بنتے ہیں ایک صفحے کے اوپر، میں بتا دیتا ہوں ابھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ اچھا، اس کے صفحے کے اندر کتنے بنے تھے؟ ابھی میں نے گنتی کی تھی، کتنے حروف بنے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ الفاظ 20 ہی تھے میرا خیال ہے۔ 20 تھے، تو ادھر میری ایک لائن میں 22 الفاظ ہیں۔ ایک لائن میں 22 الفاظ ہے، ایک لائن میں۔ اور ٹوٹل لائنیں کتنی ہیں؟ میری کتاب، میں اپنی کتاب کی بات کروں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 لائنیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی، براہین احمدیہ کی ایک جلد میرا ایک صفحہ بن رہا ہے، اندازہ کر سکتے۔ مرزا قادیانی نے 25 سالوں کے اندر 5 چھوٹے چھوٹے رسالے کہہ لیں یا کتابچے کہہ لیں، وہ لکھ کے کہنے لگا 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے۔ چور وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کے کوئی کام کرے، اس کو چور کہے۔ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے پیسہ آئے، اس کو ڈاکو کہتے ہیں۔ تو پہلے چوری کے حوالے دیے ہم نے کہ مرزا قادیانی کو چور ثابت کیا، اور یہ ڈکیتی کی مرزا قادیانی نے، ساری لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس نے دھول جھونک کے پیسہ گبن کر لیا۔ لو جی، مرزا قادیانی حرامی بھی ثابت ہو گیا، مرزا چور بھی ثابت ہو گیا، مرزا ڈاکو بھی ثابت ہو گیا۔ آگے بڑھے، چوتھا کیا ہے؟ بڑھے بھائی بڑھے، آگے بڑھے۔ چور، ڈاکو، شرابی، ٹھیک ہو؟ شرابی کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شارپ شوٹر بھائی نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کو ہم یہ ساری چیزیں ثابت کریں گے، اور انہوں نے تقریباً 2-3 کروڑ روپے کا پتہ نہیں انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ 4 کروڑ ہو گیا، 4 بلکہ 5 کروڑ۔ 1 کروڑ یہ کیا ہے برہان بھائی نے، اور 1 کروڑ شہنشاہ وان صاحب نے بھی کر دیا۔ 3 اور 5 کروڑ۔ بالکل صحیح۔ شہنشاہ وان کوئی ساڈی جے پی بھی ٹورو کوئی تھوڑے جیسے حوالے تے اسی دینے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اچھا سنو، شرابی مرزا قادیانی جو شرابیں پیتا تھا، وہ 5-6 قسم کی شرابیں ہیں، وہ میں آپ کو نام پہلے بتا دیتا ہوں، پھر حوالے دے دیتا ہوں۔
پہلی شراب ہے جس کا نام ہے ٹونک وائن، دوسری شراب ہے پورٹ وائن، تیسری ہے سٹرینس وائن، چوتھی ہے کوکو وائن، پانچویں ہے کولا وائن۔ 5 ہو گئی نا، کوئی رہ تو نہیں گئی، تقریباً ساریاں ہو گئی نا۔ 5 شرابیں مرزا قادیانی 5 قسم کی شرابیں پیتا تھا۔ اب ہم آپ کو حوالے دے دیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ حوالہ دیں گے کہ وائن کو مرزا قادیانی شراب سمجھتا تھا کہ یہ شراب ہی ہے۔ وائن شراب کو کہتی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی جا کے پوچھ لیں کہ وائن کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شراب ہوتی ہے، شراب کو کہتے ہیں وائن۔ مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتا ہے کہ وائن شراب ہی ہوتی ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 367 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ برانڈی، اب یہ چند شرابوں کے نام وہ لکھ رہے، کہتا ہے برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، یہ وہی پورٹ وائن، پورٹ وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے۔ تسلیم کرتا ہے وہ کہ یہ باقی شراب ہی ہوتی ہے، یہ شراب کے ہی نام ہے وائن، پورٹ اور یہ دوسرے سارے۔ تو کیونکہ انگریز کا دورہ تھا تو انگریز وہ شراب جب بناتا تھا تو اس کی مختلف برانڈز ہوتی تھی، مختلف برانڈز۔ مثال ہے، ایک شخص نے ایک شراب کی فیکٹری کھولی تو اس نے اس کا نام رکھ دیا پورٹ وائن۔ دوسرے انگریز نے فیکٹری کھولی تو اس نے ایک برانڈ کا نیا نام دے دیا ٹونک وائن۔ اس طریقے سے کوکو وائن، کولا وائن، سٹرینس وائن اور مختلف وہ برانڈز چلتی تھی۔ اور یہ والی جو برانڈ تھی نا، یہ لاہور کی ایک شاپ تھی ای پلومر۔ یہ میں اگر کیمرہ آپ کو دکھاؤں، بلکہ یہ کیمرہ کدھر سے ہونا ہے، یہ دیکھیں، یہ شاپ آج بھی موجود ہے، لاہور کی یہ دکان ہے، یہ ہے ای پلومر کی دکان۔ اس دکان پر ٹونک وائن کا جو ہوتا تھا نا سٹاک شراب کا، وہ اس دکان پر ہوتا تھا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ پورے ہندوستان میں صرف ایک ہی شاپ تھی یہ والی، کہ جہاں پر ٹونک وائن نام کی شراب ملتی تھی۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید، اس کا نام تھا محمد حسین، حکیم محمد حسین، وہ رہتا تھا لاہور کے اندر، تو وہ اس کو خط لکھا کرتا تھا مختلف اپنے کاموں کے لیے۔ تو اس نے پھر جناب وہ سارے خطوط جمع کر کے نا ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خطوط امام بنام غلام۔ یہ حکیم محمد حسین کو جو خط بھیجے تھے مرزا قادیانی نے، وہ سارے آپ کو اس ایک کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر وہ ایک خط لکھتا ہے، یہ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم، اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہی قاضی یار محمد ہے جو کہ مرزا قادیانی جب نماز کے لیے سجدے میں جاتا تھا تو یہ پیچھے سے آ کے انگلی دے دیتا تھا حضرت صاحب کی مقد کے اندر، اور بڑی تکلیف دیتا تھا حضرت صاحب کو، چین نہیں لینے دیتا تھا۔ یہ وہی قاضی یار محمد ہے جس نے اسلامی قربانی بھی لکھی ہے، اور صفحہ 12 کے اوپر لکھا ہے کہ مرزا قادیانی ایک دفعہ عورت بن گیا تھا تو یہ لاش نے آ کے اس کے ساتھ رجولیت کی، طاقت کا اظہار کیا تھا، یعنی لواطت کی تھی۔ یہ وہی قاضی یار محمد ہے جس کو بچے بازی کی بھی عادت تھی، تو اس کو جامعہ احمدیہ
قادیانیوں کے مدرسے کے اندر بطور ٹیچر کے رکھا گیا تھا، اور بعد میں مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود قادیانیوں کے 2 نمبر خلیفے کو اس کی شاگردی کے اندر رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ بہت اچھی بچے بازی کرتا تھا۔ تو یہ وہی قاضی یار محمد ہے، یہ وہی قاضی یار محمد ہے کہ جس کو قبروں کے کفن چوری کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اس نے وہ سارا پیسہ جو کمایا تھا کفن چوری کر کر کے وہ مرزا قادیانی کی گود کے اندر اور اس کی جیب کے اندر لا کے ڈال دیا تھا۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خوردنی خود خرید دیں اور 1 بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، والسلام۔ مرزا غلام، مرزا غلام، مرزا غلام۔ دیکھ رہے ہیں بھائی جان، ابھی تو پہلا حوالہ دیا ہے مرزے کے شرابی ہونے کا، جی ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جناب من آ گئی بھائی، کوکو وائن آ گئی کوکو وائن آ گئی، کوکو وائن آ گئی بھائی، کوکو وائن آ گئی۔ یہ جناب مکتوبات احمد ہے، جلد 4 میں صفحہ 248 ہے، مکتوب نمبر 113 ہے۔ حال یہ ہے کہ میں نے حسب تحریر آپ کے عرق کفور ترک کر دیا تھا اور بجائے اس کے کوکو وائن استعمال کرنا شروع کیا اور سٹاکش ایملیشن، مگر میں سمجھ نہیں سکتا، تعجب کی بات ہے کہ ابھی 1 دن بھی اس تبدیلی پر نہیں گزرا تھا۔ قریباً نصف رات کے بعد یا کچھ پہلے سونے کی حالت میں مجھ کو سخت بے قراری، نہایت درجہ کی حرارت معلوم ہوئی اور دل چاہا ہے کہ تمام کپڑے اتار کے باہر نکل جاؤں۔ ننگے شاہ، حضرت مسیح موعود ننگے شاہ، یہ لے جی کپڑے لا کے مسیح موعود صاحب آندے میں باہر گھوما، کیونکہ گرمی بڑی لگی نا، کوکو وائن پی کے بڑی گرمی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس قدر گھبراہٹ اور گرمی کیوں ہے، اور لوگ لحاف میں لپٹے ہوئے سردی کی شکایت کرتے ہیں، مگر مجھے گرمی محسوس ہوتی تھی، نبض میں بھی تیزی آ گئی، ایسی گرمی کہ جس کا اثر خطرناک محسوس ہوتا تھا۔ کوکو وائن، کوکو وائن، کوکو وائن، کوکو وائن، کوکو وائن۔ یہ تھا جناب مرزا قادیانی کے شرابی ہونے کا دوسرا حوالہ۔ آ جائیے اب تیسرے حوالے کی طرف۔ جناب قریب ہو جاؤ بھائی، قادیانی نیڑے ہو جاؤ۔ سیرت المہدی کھل گئی ہے بھائی، صفحہ 143 ہے، حصہ 4 میں پورٹ وائن آ گئی ہے بھائی، پورٹ وائن آ گئی ہے بھائی، اور یہاں تو کہہ رہے ہیں یہ شراب کی بوتل ہی ہے، پورٹ وائن شراب کی ہی بوتل ہے۔ کہا کہ ابا نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھو لینا، کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے، پھر ہاتھ دھو لیے۔ ہیلو بھائی، ہیلو، پورٹ وائن آ گئی ہے بھائی، پورٹ وائن آ گئی ہے۔ ٹانک وائن کے بعد تھی کوکو وائن، کوکو کے بعد آ گئی پورٹ وائن۔ اب بڑھتے ہیں سٹرنس وائن کی طرف۔ سٹرنس وائن بھی آ گئی ہے، سیرت المہدی ہے، صفحہ 801 ہے، حصہ 100 میں سٹرنس وائن بھی آ گئی ہے۔ اچھا جی حضرت جی، کولا وائن بھی تھی ایک، وہ کدھر ہے؟ ہاں وہ تو خوابوں میں تھی۔ تذکرہ کا صفحہ نمبر 525 ہے، 5 مئی 1906 کو حضرت جی نے ایک خواب دیکھا
اور خواب کے اندر بھی بھائی وائن آ گئی ہے. رویا ایک شخص نے ایک دوائی کولا وائن کی ایک بوتل دی جو سرخ رنگ کی تھی. لو خوابوں کے اندر بھی اس کو شرابیں دکھائی دے رہی ہیں مرزا قادیانی کو. جی خوابوں کے اندر بھی شرابیں. جی اور یہاں پر ایک واقعہ سنیے. یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 450 ہے اور اس کے حاشیے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شخص امریکہ کا باشندہ تھا، اسلام کا سخت دشمن اور عیسائیت کا پکا حامی تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سیم یہی کام مرزا قادیانی کا بھی تھا کہ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا، عیسائیت کا پکا حامی تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت اقدس کے بار بار سمجھانے کے باوجود اس کے رویہ میں ذرا تغیر پیدا نہ ہوا، بلکہ دن بدن تکبر اور شوخی اور شرارت میں بڑھتا گیا. آخر حضرت اقدس اور اس کے درمیان مباہلہ ہوا جس کے مضمون کو یورپ اور امریکہ کے متعدد اخباروں نے شائع کیا. گپ ماری جے بھائی، بڑی بڑی گپ. پھر اس کا جو حشر ہوا اسے میں حضور ہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اس ڈوئی کی زندگی کے ہر ایک پہلو پر آفت پڑی، اس کا خائن ہونا ثابت ہوا. سیم یہی کام مرزا قادیانی کے ساتھ بھی ہوا. وہ شراب کو اپنی تعلیم میں حلال قرار دیتا تھا مگر اس کا شراب خور ہونا ثابت ہو گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو نبوت کا جھوٹا دعوے دار شرابی مرزا قادیانی نے تسلیم کیا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرزا قادیانی کی تعلیمات بھی اس کے اوپر یہی ہیں کہ مرزا قادیانی شرابی تھا اور بڑا پکا سچا سچا شرابی تھا. اب مرزا قادیانی کی شراب کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں سنائی. ہو یہ اخبار ہے، پیغام صلح ہے، صفحہ 3 ہے، 4 مارچ 1935 کا شمارہ ہے. ٹانک وائن کا قصہ. کہتے ہیں کہ حضرت جی تو ٹانک وائن اس وجہ سے پیتے تھے، وہ اس لیے شراب پیتے تھے کہ حضرت صاحب کو ذوف تھا، بیمار تھے حضرت جی، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ شراب پیتے تھے. یہ لیں جناب روزنامہ الفضل 15 جون 1935 کا شمارہ صفحہ نمبر 5 ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مرزا ایک ٹانک استعمال کیا کرتا تھا جس کا نام پلومر کی ٹانک وائن تھا، اور ایک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ وہ لاہور سے خرید کر اسے بھیج دے. دوسرے 1 یا 2 خطوط میں یقوتی کا ذکر ہے. موجودہ مرزا نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے پلومر کی ٹانک وائن ایک دفعہ استعمال کی تھی، اور ایک ایسا انسان تھا جسے رنگین مزاج کہہ سکتے ہیں. قادیانیوں کا اخبار مرزا کا بیٹا کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے ایک رنگین مزاج انسان تھا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، رنڈی باز تھا، وہ ایک رنگین مزاج انسان تھا. مرزا قادیانی کو شرابی ہم نے ثابت کر دیا ہے. اور جناب اب واپس آ جاتے ہیں. ہاں جی، کنیاں چیزاں ثابت ہو گئی جی؟ دسو جی، دسو، گنواؤ بھائی، گنواؤ کی ثابت ہوا ہے مرزا؟ ہاں بھائی، وہ جڑے بیٹھے ہو سٹیج تے فوت تے نہیں جی ہو گئے؟ مفتی صاحب چور بھی ثابت ہو گیا ہے، حرامی بھی ثابت ہو گیا ہے، شرابی بھی ثابت ہو گیا ہے، ڈاکو بھی ثابت، ڈاکو بھی ہو گیا. ہوں اگے آ گیا جی زانی دی واری. زنا تو پھر کدی کدی کریدا ہے نا، ہر ٹائم نہیں زنا کری، کیونکہ مسیح موت بننے واسطے زنا جڑا ہے نا، زنا وہ کدی کدی.
ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣੋਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮਸੀਹ ਮੌਦ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ तो फिर खलीफा बनोगे। हर टाइम करोगे तो खलीफा बनोगे, कदी कदी करोगे तो मसीह मौद बनो। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे बिल्कुल किसी ने कुछ कहा ना तो मैं ओदे नसां सेक देनियां ने यकीन जान। ए अल फजल अखबार कहंदा जे पिया, कादियानियों का अल फजल अखबार है 31 अगस्त 1938 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 6 है। कहते हैं हजरत मसीह मौद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ। फिर लिखा है कि मैं हजरत मसीह मौद पर इतराज नहीं क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है, हर वक्त जना करता रहता है, हर वक्त जना करता रहता है। मसीह मौद कभी कभी करते हैं जना। अच्छा ए उस्ताद जी, ए बशीरे ने अपना जना ते अपनी खिलाफत बचाने ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ? नहीं इल्जाम नहीं लगा, गल ठीक है, गल बिल्कुल ठीक। लोहरी कहते लोहरी का खत है ना, लोहरी का खत है ते लोहरी भी तो मिर्जे कादियानी नु अपना वो नेक बंदा मनदे ही ने ना, वो आंदा है कि मुजद्दद जिन्ना मानदे ने। बिल्कुल बिल्कुल। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜੱਦਦ। नहीं मुजद्दद नहीं, नबी ही मनदे ने। ਉਹ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਈਸਾ ਸਲਾਤੁਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। अच्छा चलो जो भी मनना ना, नेक बंदा ते मनदे ने ना, अपना बाबा ते मनदे ने ना। ਉਹ ਹੁਣ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। तो कादियानी कायदे के मुताबिक कभी कभी जना करोगे तो मसीह मऊद बनोगे और मुजद्दद बनोगे, और अगर हर टाइम जना करोगे तो खलीफा वक्त बनोगे। तो ये कायदा कुलिया कादियानियों का। लो जी, मिर्जा कादियानी क्या क्या साबित हुआ है जी, बताएं जी, पहाड़ा सुनाए मुझे। मिर्जा कादियानी हरामी साबित हो गया है, चोर साबित हो गया, डाकू साबित हो गया, शराबी साबित हो गया, जानी भी साबित हो गया। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए ने, 5 हो गए जो 5 फिट हो गया भाई, 5 ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। कादियानियों जरा मुंह खोल कर आ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 6ਵਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ। 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ, 6 ਨੇ ਉਹ 5 ਫਿਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਯਾਰ ਬਸ। 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਪੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੋਗੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹਾ 5 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਲੋਗੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਾਦੀਆਨੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੋਈ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 1000। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੁਪਏ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਹੈ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਓ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ फरमाओ। मुफ्ती साहब की हाल ने? जी शुक्र अल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ? नहीं ऐसी मुखालफत नहीं है। ਕਿਉਂ ਜੀ? हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਆ ਨਾ। नहीं मैं क्या ऐसी नहीं मुखालफ, तुसी मुखालफ। ਹਾਂ ਮੈਂ
हाँ जी साहब ਅਸਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਨੈਟ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਫਤੀ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ शार्प ਮੁਖਾਲਫ शूटर ਹੈ आप ही निबेड़ भाई ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਲੇ ਸੁਨਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ शार्प शूटर जी आसिफ भट्टी साहब के तो ਤੁਸੀਂ उनके ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋ हाँ ਹਾਂਜੀ ओके कह रहे हो ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛਤਰੋਲ ਦੇ ਆਪੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਛਤਰੋਲ चतरोल एसोसिएशन ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ और नहीं पाई अरे ਦੱਸੋ शार्प ਤੁਸੀਂ शूटर ਮਰਜ਼ਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ छतरोल एसोसिएशन ਹਾਂ नहीं भाई नहीं और अगों अगों कह रहे कि एस एसोसिएशन दा जेड़ा असिस्टेंट सर्जन है वो मुफ्ती बशर तो सदर कौन है उस्ताद जी नहीं हो भाई इल्हाम तू बाहर ते नहीं ना गल करनी हाँ इल्हाम तू बाहर नहीं जाना ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਰਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਗੁਲੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਨਾ ਵਾਈਨ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਗੁਲੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ हाँ भाई आओ भाई कोई कादियानी आओ भाई आके गल करो भाई आमने सामने बह के गल करी दी मेरा पुत्र आमने सामने बह के गल करी गालां गूलां नाल कख नहीं बनदा मुफ्ती बशर ने हवाले नाल गल कीती कोई गप नहीं तुहानू गप्पां दा वैसे मैनू शौक ही कोई यकीन मनो मैनू गुस्सा चढ़दा है जदों किसे बराड़ ते बह के गप्पां एवें चल रहीआं ने बस इधर दी कोई उधर दी कोई उधर दी ते मेरा मजाज कुछ होर अलग है मेरा भी दलील वाला मजाज दलील नाल गल करनी जेड़ी भी गल करनी गल दलील नाल दलील दवो ते दलील लवो बस जे तुसी भी आओ ते दलील नाल गल करो मेरे नाल आज जल्दी जल्दी आ जाओ मिर्जे कादियानी नू असी हरामी साबित कीता है दलील दे नाल मिर्जे नू चोर साबित कीता है दलील दे नाल मिर्जे नू डाकू साबित कीता है दलील दे नाल मिर्जे नू शराबी साबित कीता है दलील दे नाल मिर्जे नू जानी साबित कीता है दलील दे नाल पांजा फिट कर दिता है मुफ्ती ने समझ आई कि आओ इन्हां दलीलां दा रद्द कर दिओ बई क्योंकि तुहाडे मिर्जा जी ने फरमाया सी ना कि वही नाज़िल हुई है मेरे उत्ते कि मेरे फिरके के जो लोग हैं ना मुखालिफीन को दलाइल के जरिए चित कर देंगे मुंह बंद कर देंगे है दलाइल और बुरहान ऐसा दलाइल और बुरहान उस्ताद जी मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे करो ना मुंह बंद आके रखो साडे दे मुंह खुले ने और हवाले तड़ 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 निकलते ने पे 6 ਮਈ 1908 मुंह बंद कर 6 ਮਈ 1908 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੱਟੀ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਟੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਨਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਈ अच्छा लाहौरी गुजर
तुमने राब्ता नहीं किया कोई व्हाट्सएप के ऊपर? तुमने खुद ही कहा था मैं करूंगा। नहीं मैं करूंगा, मैं 1-2 दिन दे दें, मैं आपसे खुद ही करूंगा रब्ता इंशाल्लाह। अच्छा साहिबान जितने भी बैठे हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, शहनशाह भाई को जानता हूँ, कैसर हैं, कम्यूनिटी है। अच्छा यार सारे दोस्त थोड़ा सा अपना एक मजाज बनाएं, मजाज, और मजाज दलील वाला बनाएं, दलील वाला। कोई भी बात करनी है ना दलील से कर, बस ये मजाज एक बने। मैं बात कोई भी करें लेकिन दलील पहले। दलील के बगैर वो गप समझी जाती है, वो ये समझा जाता है कि बंदा कोई गालियां गुलियां दे रहा है या कोई अपने गुस्से का इजहार कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, वो ये समझते हैं लोग। बात करें कोई मसला नहीं लेकिन दलील से। अब देखिए ना, आप हबीब साहब मसाला कहते हैं जी मिर्जा कादियानी हरामी है, साथ ही पोला सा ये हवाला भी पढ़ दें कि ये जनाब 1974 की असम्बली के अंदर मिर्जा नासर ने कहा था कि मेरा बाप हरामी, और सफा नंबर, ये जिल्द नंबर 3 सफा 104, साथ ये बोल। ये शाह साहब दलील इसके फवायद ये मुरतब होंगे कि सुनने देखने वालों के पास दलील पहुंचेगी, दलील, वो दलील के जरिए से बात करेंगे, उनके अंदर अहलियत पैदा होगी कि वो दलील के जरिए से कादियानियत का रद्द कर। साहब दलील तो हम देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो कादियानी हैं इन पर इतना भी ना हो जाना चाहिए, उनके लिए भी थोड़ा सा फरमाएं। नहीं मैं तो तेरे को आज तक दलील कोई सुनी कोई नहीं, तो तू आना मैं दलील देना। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बात ही नहीं करते। मुझे कहते हैं तुम शासन हो, तुम मिर्जा साहब को ऐसे कहते हो, तुम सीधा नाम नहीं लेते। अब मैं उसको दरूदो सलाम तो सुन नहीं सकता उसका। तो दलील चलो ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ? मैं तो अभी तहकीक में हूँ कि दसवंदी कहना है, संदी कहना है, दसवंदी का उसका क्या हवाला है? मैं तो अभी तहकीक कर रहा हूँ इस पर। वो कुछ कहते हैं गुलाम अहमद कहना है, मतलब मैं तो ये सीरतुल महदी जिल्द अव्वल सफा 40 है, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦਲਾਇਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਦਲਾਇਲ, ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ। समझ आइए कि नहीं है? हम ही होती बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ कहते हैं गुलाम अहमद कहना है, कुछ कहते हैं सदी कहना, तो इसलिए मैं तो थोड़ा तहकीक में हूँ। तो तहकीक हवाला दे जरा, उनका दी तहकीक दी लोड़ ही। तो फिर भी कुछ एतराज कर दें, दसवंदी नहीं केड़े भाई एतराज करते नहीं, कोई एक भाई मैनू मेरे सामने आज तक नहीं कोई आया, सारे भाई एतराज वाले तेरे सामने ही होंगे ना। साहब मिर्जा साहब कोई कह रहा है, कोई मिर्जा गुलाम अहमद कह के बात कर रहा है, तो ये नहीं कह रहा कि बंदी मैंने आपसे सुना है या फिर शाह साहब एक दूसरे और स्पीड साहब उनसे सुना। उसका नाम असल में 10 बंदी था, 10 बंदी से दसोंदी हुआ, दसोंदी से सुंदी हुआ, ये तो कोई दलील मैंने दे दी है सीरत महदी में। ये तो कोई काफरों वाला नाम लग रहा है, कोई मुसलमानों वाला नाम। मिर्जा कादियानी चूड़ा था ना, असल में चूड़ा था, ये चूड़ा फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मेरी किताब भी आजस की आ रही है, लिख दी है मुकम्मल किताब, तकरीबन 50 से जायद मैंने हवाला जात दिए हैं, जिससे साबित किया है कि मिर्जा कादियानी चूड़ा था, चूड़ा फैमिली से ताल्लुक रखता था, चूड़ों का ये पीर था, तो ये साबित किया है। और बस दुआ फरमाए कि वो जल्दी जल्दी छप जाए, अल्लाह पाक उसके छपवाई के कोई असबाब मुहैया कर। तो जो ही किताब छपती है तो वो दलाइल भी सामने आ जाएंगे सारी दुनिया के साथ। और जब किताब छप जाएगी, छपने के बाद उसकी PDF हम जारी करेंगे, क्योंकि हमारा तरीकाकार ये है, किताब छपने से पहले हम PDF जारी नहीं करते, नहीं तो वो किताब जो है ना ज़ाया हो जाती है हमारी।
पहले भी आजज की बड़ी किताबें ज़ाया हुई कि जिनकी मैंने पीडीएफें जारी कर दी, तो वो छपने से पहले पहले पीडीएफ जारी हुई, तो वो आज तक किताबें मेरी छप ही नहीं सकी। इंशाल्लाह ताला तो ये है कि वो ये जो आप कह रहे थे नाम इसका दसुंदी सुंदी, तो वो असल में चूड़ा होने की वजह से, क्योंकि चूड़े जो थे ना वो हिंदू और मुस्लिम के दरमियानी एक मजहब था। उनके कुछ अकायद हिंदुओं वाले थे, कुछ अकायद मुसलमानों वाले। विशाल साहब इसमें एक ये बात आती है तो कहते हैं अगर वो शुरू से ही चूड़ा काफर था तो फिर उलमा ने उसके साथ बहस क्यों की? हाँ, वो उलमा को जाके पूछे, ये सवाल मेरे साथ तो नहीं बनता, ये तो उलमा को से पूछे जाके। जी वाले साहब जी एक बात पूछनी है, अभी आपने इसका नाम बताया 10 बंदी, तो इससे इस तरह शक पड़ रहा है कि इसके ना कोई वालिद या इसके जो थे ना बाप जो थे वो 10 थे, तो क्या ये शक करना ठीक है? नहीं, वो मंदिर के ऊपर जाके कोई बच्चा बीमार हो जाता था या बच्चा पैदा नहीं होता था, तो वो उसके अहले खाना जो होते थे वो मंदिर के ऊपर जाके 10 बंद, एक कपड़े के छोटे छोटे 10 बंद, ये देखें, ये जैसे ये देखें, ये बंद है ना, ये एक बंद, ये दूसरा बंद, ये तीसरा बंद, तो 10 कपड़े ऐसे बांधते थे। तो वो बच्चा सेहतमंद हो जाता था या पैदा हो जाता था तो उसका नाम फिर वो रखते थे 10 बंदी। समझ आई कि नहीं? ये हुजूर हो गया, समझ आ गया। हवाला जो है, ये जो हवाला है ये तो जिक्र खबीस में भी है, जो मुफ्ती सादत ने लिखा है कि भाई ये गंवार आदमी था और उस गंवार आदमी को इतलाम होता था और उसके बाद हाँ जी सादा गंवार, और यानी साहब का किताबों में जिक्र हबीब सफ़ा नंबर 1 बिल्कुल सही, सफ़ा नंबर 1 है। और इसमें ये लिखा है कि दसबंदी और सुंदी था इसका पहला नाम। जब ये मर गया तो फिर इसको नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका इसको अहमद के नाम से मशहूर किया गया। हाँ, जब इसने नबूवत का दावा करना चाहा तो लोगों को मशहूर किया गुलाम अहमद। मतलब ये कि बराहीन अहमदिया का पहला जब एडिशन आया था ना, पहली वो जो एक सफ़ा था, तो उसके आखिर में मिर्जे ने अपना नाम मुतारफ करवाया था कि मेरा नाम गुलाम अहमद। तो उसके मरने के बाद वो अहमद बना दिया और मोहम्मद बना दिया इन लोगों। ये है असल में पूरी तारीख। अच्छा साहिबान, मुझे इजाजत दें, फिर आज के लिए इतने काफी। ठीक हो गया? गप्पा ना मारियो, जेड़ी गल करनी दलील ना, और गप्पा मारन भी नहीं दे दी। कोई दोस्त भी गप मार रहा हो उत्थे ही नप लवो, ਇਹਦਾ ਕੀ सबूत है, ताकि उन्होंने भी थोड़ा पता चले कि मैं बगैर दलील तो गल नहीं करता, गल करांगे फस जाएंगे। ठीक है, आदत पाओ। एक तो खुद भी बगैर दलील तो गल नहीं करनी, जे तुसी खुद भी बगैर दलील तो गल की तो फिर सारे ही शुरू हो जाएंगे बगैर दलील। ते ये आदत पानी है और अपनी बराडां दे उत्ते थोड़ी सख्ती करो, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक कौम जागेगी, कौम याद करेगी हवालियां। नहीं ते असी जेड़े हवाला जात देने ना, कौम ओदी तरह तोजो भी नहीं करती, क्योंकि कहानियां दी आदत पई है ना, आदत कहानियां दी पई है, ते ओ जिथे हवाला भी चल रहा हुंदा है ते ओ तबीयत उन्हां दी थोड़ी जी उलझ जांदी कि यार की हवाला, असी ते गप्पा मारदे सां। असी ते आप वो भी बता देना जहाँ पर आप आजकल हवाले लगा रहे हैं, कौन सी आईडी है, तो उसमें से बंदा याद कर लेता है। मैं हर अपनी लाइफ के अंदर ही हवाले देता हूँ। वैसे भी आईडी पर भी जो लगे होते हैं तो बंदा याद कर लेता है, उधर से ले लेता है। इस मेरी आईडी के ऊपर भी हवाले, ठीक है, जिस आईडी से लाइव इस पर भी हवाले। तो हवालों के बगैर तो हम बात करते नहीं है, आदत ही नहीं है आदत। बल्कि मेरी अपनी जाती मैं बता के फिर मैं इजाजत चाहता हूँ कि टट्टी मूत्र वाला हवाला एक पेश कर दो ना, तले ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਸਫਾ 9 10 11 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇ
नहीं वो अच्छा सानू भाई। पता है, वो सानू पता है, लेकिन ए मरजाई सुनना चाहता मेरा ख्याल है वो वाला। ओ यार ए लो वाला उन्हें इन्ने बड़े मैं पढ़ के 3-4 सफे ने ए लो ए नेट दे उत्ते मौजूद है ए देखो ए लो ए देखो पढ़ ले जाके केड़ा कोई दा कोई दूर हवाला तो नहीं पिया नेड़े ही है। ठीक हो गया भाई मैनू इजाजत दोगे रब रखा सलाम। शाह साहब आप कोई बात बता रहे थे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।